سامعین محترم السلام علیکم۔ انسان روز اول سے اظہار کا خواہشمند رہا ہے، وہ لوگوں تک اپنی سوچ اور احساس پہنچانا چاہتا ہے۔ اسی جستجو میں مختلف پیرائے ڈھونڈتا ہے اور اپنے جذبات کو الفاظ کا لبادہ اڑا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس تمنا میں اگر فکر شامل ہو جائے تو ایسے افراد معاشرے کے نباس کی شکل میں ابھرتے ہیں اور معاشرہ سازی میں اپنا کردار نبھاتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہی بافکر افراد پروگرام افکار کے مہمان ہوا کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسے ہی شاعرہ موجود ہیں جو اپنے مطالعے، مشاہدے اور فکر و فن میں رچی بسی ریاضت کی مدد سے معاشرتی سموار میں مصروف عمل ہیں۔ پروگرام افکار میں آج ہماری مہمان ہیں محترمہ رخسانہ نازی۔ ان کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ بیک وقت شاعرہ، افسانہ نگار، کالم نگار ہیں اور مزاح بھی خوب لکھتی ہیں۔ شاعری میں ان کے 2 مجموعے تشنہ لب اور رت جگے، جبکہ زیر طبع شعری مجموعوں میں جدائی، دشت تنہائی اور محبت بار بار ہوتی ہے، اور نثر میں پگھلتے موتی، تھوڑی سی بے وفائی اور درد کی زنجیر شامل ہیں۔ مختلف ملکی اور بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں اور متعدد ایوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں۔ ان میں رخسانہ نازی ملینیم ایوارڈ، زہرہ سخن ایوارڈ بذریعہ دلیر شیرانی، افتخار ایشیا ایوارڈ، بیسٹ رائٹر اور کمپیئر کا ایوارڈ، لہو رنگ کہانی پر ایوارڈ، روزن گولڈ میڈل اور مدر ٹریسا کے حوالے سے بدھا ایوارڈ کے لیے نامزد ہو چکی ہیں۔ سوشل ورک کے حوالے سے بھی ان کی خدمات جاری ہیں۔ پناہ نامی NGO میں جو کہ دل کے عارضے کے حوالے سے آگاہی فراہم کرتی ہے، اس کی ایک بہت ہی متحرک رکن ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں رخسانہ نازی سے۔ رخسانہ صاحبہ، سب سے پہلے تو پروگرام افکار کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم آپ کو ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، تو آپ کی میں بہت شکر گزار ہوں سب کی کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور اعزاز دیا مجھے۔ ابھی جب آپ اپنا تعارف بتا رہی تھیں اور میں دیکھ رہا تھا اس کو، تو ایک بہت لمبی ریاضت ہے، تو ہم یہی جاننا چاہیں گے، بلکہ آغاز اسی بات سے کرتے ہیں کہ لفظ شناسی سے لفظ تراشی کا سفر کیسے شروع ہوا؟ وہ کیا ادوار تھے، وہ کیا کیفیات تھیں جنہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ مجھے لفظ کو ایک ذریعہ اظہار بنانا ہے؟ یہ سفر تو آپ کے جو آپ لکھاری ہوتے ہیں یا شاعر ہوتا ہے، یہ آپ کے اندر پہلے سے ہوتے ہیں۔ میں جب میٹرک میں تھی اور اسٹوڈنٹ تھی، تو ہمارے اسکول میں ضمیر جعفری صاحب آئے، تو میں نے انہیں ایک شعر اپنا دکھایا، تو انہوں نے اس کی اصلاح کی اور مجھے اسی وقت کہنے لگے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے لکھا ہے اور لکھتے رہیے۔ تو پھر میں لکھتی رہی۔ اس وقت میں لکھا کرتی تھی یاران وطن میں جن کے پیا گئے پردیس، اس میں میں کالم لکھا کرتی تھی، پھر ایک آدھی دنیا لکھا کرتی تھی، تو اس کا بہت اچھا رسپانس تھا۔ میٹرک میں تو آپ نے جیسے بتایا آپ لکھتے تھی جی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو آپ کے موضوعات تھے، تو وہ موضوعات آپ نے کیسے ڈھونڈے؟ کون سے ایسے محرکات تھے جنہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ مجھے ان موضوعات پر لکھنا ہے؟ ہم ذمہ دار گھرانے سے ہیں، تو شروع میں یہ ہمارے ہاں تھا کہ لوگ آ کے اپنی اپنی کہانیاں سنایا کرتی تھی، خواتین، یعنی کہ جو ان پہ بیتتی تھی یا دکھ ہوتا تھا یا تشدد کسی پہ کیا جاتا تھا یا کچھ، تو وہ ذہن میں ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، یا ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، لوگ کیوں اس طرح تنگ کرتے ہیں، یا جیسے جو اس وقت حالات ہوتے تھے، تو وہ دیکھتے دیکھتے پھر یہ ذہن آتا تھا کہ اس کو لکھا جائے، کہ ظاہر ہے آپ لکھیں گے، لوگ پڑھیں گے تو شاید ان کی کوئی مدد کر سکے۔ تو یہ ہوتا بھی تھا کہ میرے لکھنے سے، جب میں سچی کہانیاں لکھ رہی تھی آداب ارض میں اور میگزین میں بھی لکھتی تھی، تو لوگ مدد بھی اس وقت کیا کرتے تھے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ جاگیردار گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، تو یقیناً آپ کے اوپر کچھ پابندیاں بھی ہوں گی کہ آپ اصلاح نہیں کروا پا سکتی ہوں گی، یا باقاعدہ طور پہ جو ہمارے یہاں آج کل ادبی تنظیمیں ہیں ان میں شرکت نہیں کر پاتی ہوں گی، تو اس کمی کو آپ نے کیسے محسوس کیا اور پھر آپ نے ایسا کیا کیا کہ اس کمی کو دور کیا جا سکے؟ پانی تو خود راستہ بناتا جاتا ہے، پھر ہم بھی اس پانی کی طرح تھے، اس لہر کی طرح تھے کہ اپنا راستہ بنا رہے تھے، کیونکہ راستہ تو اس وقت بھی ہمیں نہیں ملا تھا، کہ وہ دور اس سے بھی مشکل تھا۔ اس وقت تو لوگ اتنے اویئرنیس نہیں تھی، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو مجھے اس وقت یہ احساس ہوتا تھا، پھر میں نے یہی راستہ اپنایا کہ اس بہتر راستہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ لکھیں اور اس راستے خود بنتے جائیں گے آپ کے۔ اللہ کا کرم ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے جو آپ کو اس طرف لاتی ہے، آپ کے ذہن میں آتا ہے، پھر آپ کے لیے راستے بنتے جاتے ہیں۔ اس دور میں بھی، آج کے دور میں بھی بہت سی خواتین جو لکھ رہی ہیں یا لکھنا چاہتی ہیں، انہیں بھی اسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، تو ان کے لیے آپ کچھ بتا پائیں گے کہ آپ نے ایسے کون سے طریقے ڈھونڈے، یا آپ نے جب بھی اظہار کیا تو آپ نے وہ کون سے محرکات ایسے ہیں جن پر زیادہ کام کیا کہ آپ ان پابندیوں کا مقابلہ کر سکیں؟
ایک عورت کو بہادر ہونا پڑتا ہے، اسے ہر محاذ پہ فیس کرنا ہوتا ہے، اسے شادی شدہ ہے تب بھی بچوں کے لیے اسے باہر نکلنا ہے، اور اگر وہ بہادر نہیں ہوگی، اس میں جرت نہیں آئے گی، وہ زمانے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھ سکے گی، تو اس کے لیے بہت ساری مشکلات ہوں گی. تو ایک عورت کو مضبوط ہونا چاہیے. میں کہتی ہوں سب سے پہلے اسے ایجوکیشن، پھر وہ سوچ لے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، اس کے اندر اعتماد ہو، تو میرا خیال ہے کہ پھر کوئی راستہ آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا، منزلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. بہت خوب کہا آپ نے. تھوڑا سا آپ کی زندگی کے اگلے اوراق کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ پہلی کتاب آپ کی کب آئی، اور اس وقت کیا کیفیات تھیں آپ کی، اور آس پاس جو لوگ تھے عزیز و اقارب میں، دوستوں میں، ان کا رد عمل کیسا تھا؟ جی، پہلی کتاب میری، میں نے آپ سے جیسے پہلے بتایا کہ اس وقت میں میٹرک میں تھی، تو ساتھ ہی فرسٹ ایئر میں جا رہی تھی، تو یہ میری پہلی کتاب آئی تشنا لب. تو اس وقت یہ ہے کہ زیادہ پذیرائی تو نہیں فیملی سے ملی. سچی بات ہے کہ وہ کوئی اتنے خوش نہیں تھے میری، یعنی کہ وہ شاعری کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے میری فیملی والے. لیکن ایک بڑے بھائی تھے، وہ خود شاعری کرتے تھے، وہ سپورٹ کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ میرے گھر والے بھی جب میرے کالم پڑھتے رہے اور جب انہوں نے دیکھا تو پھر مجھے سپورٹ کیا میرے گھر والوں نے. اور اس طرح بڑے بڑے جو شاعر تھے، جب انہوں نے مجھے کہا کہ نازی آپ اچھا لکھ رہی ہیں اور لکھتے رہیے. چلیے، یہ تو بہت خوب ہے کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ سے تعاون کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں رخسانہ صاحبہ کہ ادبی حلقوں میں کچھ رکاوٹیں بھی پیدا کر دی جاتی ہیں. کچھ لوگ جس طرح ادبی گروہ بندیوں کے حق میں ہیں، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہی گروہ بندیاں ایسی ہیں جنہوں نے بہت سے اچھے لکھنے والوں کا راستہ روکا ہوا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے ادبی حلقے، ادبی گروہ بندیاں لوگوں کے لیے مسائل کی وجہ بن رہی ہیں، یا ان کو کسی نہ کسی مقام پر سہولت بھی فراہم کر رہی ہیں؟ جی نہیں، جیسا آپ نے کہا ابھی کہ بالکل یہ بات سچ ہے کہ گروہ بندی بہت ہے، گروپ بازی بہت ہے. آپ کو ابھی جیسے میں نے کہا کہ ہم نے بڑی مشکل سے اس منزل تک پہنچے بھی ہیں، لیکن آگے نہیں جانے دیا جاتا ابھی بھی، کیونکہ آپ کا اپنا ایک مخصوص ہے لابی ہے جہاں پہ آپ کے اپنے شاعر ہوتے ہیں، اپنی شاعرات ہوتی ہیں. آپ انہی کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ انہی کو ہی بیرون ملک میں بھی لے کے جاتے ہیں، اور انہی کو ایوان صدر میں آپ پڑھاتے ہیں. چاہے آپ کی عمر جتنی مرضی ہو جائے، آپ لکھ لکھ کے تھک جائیں، لیکن آپ کو کبھی بھی، آپ نے کبھی تو کوئی اچھا ایک شعر لکھا ہوگا نا، لیکن آپ کو وہ راستہ نہیں ملتا. آپ کے اگر تعلقات ہیں تو پھر آپ ایوارڈ بھی لے سکتے ہیں، آپ پھر آگے جا کے آپ اچھے شاعر بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کو پھر بیرون ملک اور دوسرے عالمی مشاعروں میں بھی بلایا جاتا ہے. اگر آپ کے تعلقات نہیں ہیں، آپ کی فرینڈ شپ نہیں ہے، تو بالکل آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ عام مشاعرے میں بھی نہیں جا سکتے. اب دیکھیے، آپ جو ایوارڈز ملے ہیں، میں اس کے بارے میں آپ سے کہوں کہ ہمیں شکوے ہیں کہ کتنے ہمارے ادیب شاعر لکھ لکھ کے بہت بزرگ ہو چکے ہیں، لیکن بہت ایسے لوگوں کو ایوارڈ مل چکے ہیں جو میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی کہ اہلیت نہیں تھی ان کی. تو یہ مجھے دکھ ہے کہ حکومت نے جو بہت سارے شاعر ادیبوں کو نظر انداز کیا اور سینئر صحافیوں کو نظر انداز کیا. ہمارے ایک بہت بڑے سینئر صحافی ہیں، ان کا نام نامزد ہوا طارق وارثی صاحب، اور پھر اس کو کینسل کیا گیا، اور وہ بہت اس وقت ان کی 80 کے قریب وہ ایج ہے، اور نوائے وقت کے بہت بڑے سینئر صحافی ہیں. ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے تھا، جس کا ہمیں دکھ ہے کہ نہیں ملا. یہاں سوال رخسانہ صاحبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادب کا بنیادی مقصد معاشرہ سازی ہے. ایک ادیب اگر چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے کچھ کرے، معاشرتی سنوار کے لیے کچھ کرے، تو یہ ادیب کے اندر جو خود نمائی کی خواہش ہے، یہ کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ ادیب کو، جیسے آپ نے بھی کہا کہ معاشرے کی اصلاح کرتا ہے ادیب، اس کو اندر سے صاف ہونا چاہیے، اس کا ضمیر صاف ہونا چاہیے، اس کو سچائی کے ساتھ چلنا چاہیے کہ آپ مثال دے سکیں کہ یہ جو شاعر ادیب لکھاری ہے، جو بھی ہے، یہ اصلاح کرے تو یہ خود بھی اس کی مثال خود ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. تخلیق کار تو ایک لفظ بھی لکھتا ہے، وہ تو تخلیق کار ہے، اس نے ایک لفظ بھی ادب کا لکھ دی ہے، وہ تو اس صف میں شامل ہو گیا نا ادیبوں شاعروں کی. تو اس میں پھر بڑا تو اللہ کی ذات بناتی ہے. آپ لوگ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے؟ یہ فیصلے انہی کے ہوتے ہیں، جس کو چاہے نواز دیں، جس کو چاہیں محروم کر دیں. اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو ہدایت دے کہ سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلیں. یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادیب بننے کے لیے ایک اچھا انسان بننا بہت ضروری ہے. آپ کے خیال میں ادبی تنظیمیں کیا ایک ادیب کی ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان بھی ثابت ہو جائے؟ دیکھیں جی، وہ بالکل تربیت کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود اس سطح تک نہیں آ رہے کہ وہ خود پہلے اچھا انسان بنے گے تو وہ اصلاح کریں گے نا معاشرے کی، اور پھر لوگ ان سے امپریس ہوں گے کہ یہ تو خود اتنا بڑا انسان ہے. بہت ساری بکس لکھ جانے سے بڑا انسان نہیں بنتا.
بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو آپ کے چھوٹے چھوٹے دکھ درد کو سمجھتا ہے، آپ کے لیے آپ کے راستے وہ آسان کرتا ہے، وہ بڑا انسان ہوتا ہے۔ آپ 1000 بکس بھی لکھ لیں، آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے اور آپ کے اندر وہی نفرت ہے اور آپ کی پالیسی کچھ اور ہے، سامنے منہ پہ آپ کچھ اور ہیں، اندر سے آپ کچھ اور ہیں، تو وہ پھر آپ کیسے اصلاح کریں گے اور کیسے بڑے انسان آپ نہیں ہو سکتے۔ بڑا انسان ہونے کے لیے بڑا ادیب ہونا ضروری نہیں ہے، وہ آپ اندر سے بڑے انسان ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کچھ بڑے بڑے رائٹر ایسے بڑے انسان ہیں، ان میں انسانیت بھی ہے اور وہ نئے شاعروں کو ساتھ لے کے بھی چلتے ہیں، ان کے لیے منزلیں بھی آسان کرتے ہیں۔ بڑے انسان بھی ہیں اس دنیا میں۔ اگر یہ ختم ہو جائے پھر ادب جو ہے بہت دور رہ جائے گا۔ جی، ادب بہت دور یقیناً نہیں رہے گا، کیونکہ بہت سارے اشاعتی ادارے بھی ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں، اور میرا اگلا سوال اسی حوالے سے ہے کہ ادب کے فروغ میں اشاعتی اداروں کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا وہ مثبت کردار ہے، منفی کردار ہے، یا وہ ملی جلی کیفیت کا نام ہے؟ ملی جلی کیفیت کا نام ہے۔ جیسے ادیب ہے، شاعر ہے، ان کے بڑے مسائل ہیں۔ سارے ادیب امیر نہیں ہیں، امیر گھرانے سے نہیں ہیں۔ رخسانہ صاحبہ، یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اشاعتی ادارے کا مالک کاروباری ذہنیت کا حامل ہوتا ہے، وہ صرف کسی کو عروج دینے کے لیے اپنے کاروبار کو داؤ پر کیوں لگائے گا؟ جی لگا لیتے ہیں اپنے کار، ان کو پیسہ چاہیے۔ اب کسی کو یہ نہیں کہ کسی کو کسی سے کیا مل رہا ہے، ان کو اب بزنس چاہیے۔ اب یہ جو دیکھیں بکس بک نہیں رہی، آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ غریب بندے کی بکس نہیں چھاپتے۔ یہاں یہ بھی سوال اٹھتا ہے رخسانہ صاحبہ کہ ادیب کی مفلوق الحالی میں کہیں جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں اس قانون کے نفاذ کا نہ ہونا تو شامل نہیں؟ جی بالکل، آپ نے بجا کہا کہ ایسا ہی ہے، کیونکہ ایسا قانون نافذ کیا جائے اور پھر اس پہ پابندی سے اس پہ عمل کروایا جائے۔ رخسانہ صاحبہ، ادیب تو معاشرے کے سنوار کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اظہار کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، لیکن آپ کے خیال میں جو معاشرتی کردار ہونا چاہیے ایک ادیب کے لیے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں، اصلاح کرنے کے لیے سچ بولنا ضروری ہے نا، تو ہم نہیں بول سکتے، ہم لکھ نہیں سکتے۔ نہیں، ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے، آپ لوگ سچ بولتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور اسی کا عکس ہے جو آپ کی شعری مجموعوں میں نظر آتا ہے، افسانوی مجموعوں میں نظر آتا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا پروگرام کا رنگ بدلتے ہیں اور آپ سے آپ کا وہ سچ سنتے ہیں جو آپ نے شعر کی شکل میں قائرین کے تک پہنچایا ہے۔ اپنا کلام سب سے پسندیدہ ہو وہ کچھ ہمارے سامعین کی نظر کیجیے۔ جی، لکھنے والا تو اپنی تخلیق کو ہمیشہ اچھا ہی کہتا ہے، یہ تو سننے والے پہ منحصر ہے کہ وہ کہاں تک اس کو پسند کرتا ہے، سننے والے کے معیار پتہ ہے۔ جی، لکھنے والا اس کی تخلیق ہوتی ہے نا، جیسے آپ کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی بناتے ہیں تو وہ آپ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایک غزل آپ کی نظر؟ ضرور ضرور۔ ایک دیا اور شب رہ گزنا رکھ دینا، ایک دیا اور شب رہ گزنا رکھ دینا، میرے سر کو بھی سرے نوکے سنا رکھ دینا۔ واہ واہ۔ میرے ہمدم یہ میرا دل ہے کشادہ بے حد، میرے ہمدم یہ میرا دل ہے کشادہ بے حد، غم جہاں سے بھی ملے اس کو یہاں رکھ دینا۔ واہ واہ، کیا بڑی بات۔ روشنی شوق سے لے جاؤ گھروں میں، لیکن روشنی شوق سے لے جاؤ گھروں میں، لیکن میرے حصے میں چراغوں کا دھواں رکھ دینا۔ اور شوق سے بخیا گری کیجئے میرے ہونٹوں کی، یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا میں بہت بولتی ہوں اور بہت سچ بولتی ہوں، شوق سے بخیا گری کیجئے میرے ہونٹوں کی، مجھ کو آتا ہے نگاہوں میں زباں رکھ دینا۔ واہ، کیا اچھا ہے۔ اور شعر کہنا کوئی مشکل تو نہیں نازی، شعر کہنا کوئی مشکل تو نہیں نازی، پس الفاظ مگر سوزے نہا رکھ دینا۔ کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، کیا بہت شکریہ، کیا بات ہے۔ بہت شکریہ۔ تو شاعری کے علاوہ آپ کو موسیقی میں بھی دلچسپی ہے؟ جی بہت زیادہ۔ کون سے گلوکار ہیں جنہیں جب آپ سنتی ہیں تو ایک شاعرہ کی حساسیت اور بڑھ جاتی ہے؟ جی غزلیں بہت سنتے رہے ہم، جیسے جی مہندی حسن کی غزلیں بہت اچھی تھیں، اور وہ منی بیگم، اقبال بانو اور بہت سارے نام ہیں۔ تو آپ کی شاعری بھی گائی گئی کہیں؟ جی بالکل، ایک گلوکار نے گائی تو تھی، لیکن مجھے ابھی تک لگتا ہے کہ میری شاعری اس مقام تک نہیں ہے جسے گایا جا سکے۔ اچھے ادب کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا معیار وقت طے کرتا ہے۔ جی وقت طے کرتا ہے، بالکل۔ آپ کے خیال میں آج کے دور میں جو ادیب لکھ رہے ہیں، ان میں کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے معیار کو آنے والا وقت طے کرے گا؟ ابھی جو ادیب شاعر لکھ رہے ہیں بہت اچھا لکھ رہے ہیں، بہت کمال کا لکھ رہے ہیں، شاعرات بھی لکھ رہی ہیں اور شاعر بھی لکھ رہے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ بہت اچھے اچھے شاعروں کو بھی وہ مقام نہیں ملا، وہ موقع نہیں مل سکا کہ ان کی شاعری کو گایا جائے۔ ہمارے نوجوان شاعر بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں،
شاعرات بھی بہت اچھا لکھ رہی ہیں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کو وہ موقع تو دیا جائے، ان کو وہ مقام تو دیا جائے کہ ان کی شاعری بھی کوئی گائے اور وہ عالمی سطح پہ ان کو سراہا جائے، تو بھی بہت مشکل ہے۔ لیکن شاعر تو بہت اچھے ہیں، تخلیقار تو ہمارے بہت اچھے ہیں، اب نئے کالم لوگ لکھ رہے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں۔ ادب تخلیق ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ ادب پہ پابندی لگ چکی ہے، وہ تخلیق ہو رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن اس کو وہ جو لوگ ہیں آگے پروموٹ کرنے والے ان کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کو کیسے لے کے جاتے ہیں۔ اور وہی جیسے آپ نے ابھی کہا کہ یہ آنے والا وقت طے کرے گا، وقت تو طے کر ہے اور وہ لکھ رہے ہیں، اور واقعی آنے والا وقت ان کے لیے طے کرے گا کہ یہ اچھے رائٹر تھے، اچھے ادیب تھے، اچھے شاعر تھے، یہ ہوگا آنے والا وقت، ان کو روک نہیں سکے گا۔ یہاں کچھ لوگوں کے دل میں یہ بھی خوف ہے کہ شاید آنے والے وقت میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ کوئی کتاب نہیں پڑھے گا۔ آپ کے خیال میں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کتاب ہمیشہ پڑھی جائے گی، کتاب کا رابطہ آپ سے رہے گا، کیونکہ دیکھیں آپ جب اب انٹرنیٹ پہ شاعری ہے آپ نکال لیتے ہیں، لیکن کتاب تو آپ کا سرمایہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی۔ بے شک ابھی تھوڑا سا کم ہوا ہے رجحان، لیکن آنے والے وقت میں کتاب جو ہے وہ پڑھی جائے گی، اور پڑھی جا رہی ہے، کتاب لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ چاہے نثر کی صورت میں چاہے نظم کی صورت میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کو۔ دیکھیں آپ ہر کالم تو آپ انٹرنیٹ پہ نہیں اس کو دیکھ رہے، اور سارے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اب دیہات میں تو لوگ بکس پڑھتے ہیں، ہر جگہ بکس پڑھتے ہیں، اور کتابیں رہیں گی، یہ آپ کا آخر دم تک یہ سرمایہ رہے گا ہمارا کتابوں کا، اور لوگ مطالعہ کرتے رہیں گے، اور اس سے جو ہمیں بینیفٹ ملتا ہے بکس پڑھنے سے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ تو یہ کتابیں رہیں گی، بے شک دور بہت بدل چکا ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ ہم پرانے دور کی طرف دوبارہ لوٹ رہے ہیں اور لوٹ جائیں گے، تو لیکن یہ کہ کتابیں ہم رہیں گی اور لوگ پڑھیں گے، اور یہ چھپتی بھی رہیں گی۔ نہیں، یقیناً چھپتی تبھی جب کہنے کے لیے کچھ ہوتا ہے، اور کہنے کے لیے آپ کے پاس موضوعات ہونے چاہیے۔ آج کے دور میں جو لوگ لکھ رہے ہیں، کیا آپ ان کے موضوعات سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل، بہت اچھا لکھ رہے ہیں، ہر موضوع پہ لکھا جا رہا ہے، اور جس میں آپ لیکن کچھ لوگ پہلے تو محبت کی شاعری زیادہ ہوتی تھی، لیکن اب تو ہر موضوع پہ لکھا جا رہا ہے، جو ملک میں حالات جا رہے ہیں، کرائسس جا رہے ہیں، جیسے ملک میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ لکھا جا رہا ہے، وہ شاعری میں بھی لکھا جا رہا ہے، وہ نثر میں بھی لکھا جا رہا ہے، تو میں تو مطمئن ہوں، بہت اچھا لوگ لکھ رہے ہیں۔ آگے ماننے والوں کی بات ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری چیزوں کو پڑھیں گے، اگر ان کو وقت ملے گا تو ان کے لیے بھی فائدے کی بات ہے، وہ بھی کچھ سیکھیں گے۔ آپ کے خیال میں کتاب کی ترسیل کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وہ اسی طرح آسان ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں جو لوگ نئے لکھنے والے ہیں ان کو ان کی بکس چھاپیں، ان کی طرف توجہ دیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہی آسانی پیدا ہو سکتی ہے کہ پھر زیادہ سے زیادہ ادب تخلیق ہوگا۔ جب لوگ غریب ہوتے ہیں وہ اپنی بکس نہیں چھپوا سکتے، تو اس کے لیے پھر وہ پڑھی رہ جاتی ہیں، پھر لوگ ان کی چیزیں وہ پڑھ نہیں سکتے جب تک نیوز پیپر میں نہیں آتی یا مشاعروں میں وہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے آسانی یہی ہے کہ ایک یہ جو انصاف کرے ہمارا ادارے جو ہیں، تو ان کی بکس چھاپیں، ان کی چیزوں کو چھاپا جائے، ہر وہ جیسے میگزین چھاپتے ہیں ان میں چھاپا جائے، تو میرا خیال ہے کہ ادب کی زیادہ اشاعت ہوگی۔ یہاں کچھ لوگوں کو یہ بھی تو شکایت ہو سکتی ہے کہ اگر زیادہ کتابیں چھپتی ہیں تو کہیں نہ کہیں معیار بھی خراب ہو سکتا ہے، معیار بھی گر سکتا ہے۔ نہیں، یہ معیار کی بات انہوں نے یہ دیکھے نا، آپ نے کہا کہ وقت طے کرتا ہے، یہ لوگ خود سے طے کرتے ہیں نا کہ کیا آپ دیکھیں کوئی بھی ایک لفظ لکھتا ہے وہ بندہ تو وہ معیاری ہوتا ہے، اور معیار کا لکھتا ہے نا، تخلیق کار وہ ہوتا ہے، اس کے اندر سے اس کی ضمیر سے آواز اٹھ رہی ہوتی ہے، اس کے دل سے آواز اٹھ رہی ہوتی ہے، تو وہ دیکھیں شاعر بنائے تو نہیں نہ جاتے، شاعر پیدا بھی تو ہوتے ہیں نا، تو جو پیدا ہوتے ہیں وہ جیسے علامہ اقبال تھے، غالب تھے، سارے تھے، اب بلے شاہ تھے، تو وہ بھی مطلب دیکھیں پائے کے شاعر گنے جاتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے شعراء گزرے، احمد فراز کی میں فین بھی رہی، بہت اچھے شاعر ہمارے، پروین شاکر دیکھ رہے ہیں ہمارے عہد کی، تو اسی طرح ہی آپ کیسے معیار، آپ یہ اپنی گروپ بندیوں میں معیار طے کرتے ہیں، حالانکہ شاعر تو سارے اچھا لکھتا ہے، آپ کسی بھی شاعری اٹھا کے پڑھیں، عام نئے شاعر کی بھی آپ کو اس میں بھی کوئی اچھی غزلیں نظر آئیں گی، اچھی تخلیق نظر آئے گی، نئے خیال نظر آئیں گے۔ مزید خیالات کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کے خیال جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ہمیں اپنا کلام ضرور سنائیے۔ یہ میں نے ابھی تازہ ہی کلام لکھا ہے۔ ضرور۔ میری آنکھیں تیرا گھر اور خاموشی، میری آنکھیں تیرا گھر اور خاموشی، شور مچاتا پس منظر اور خاموشی، واہ بہت اچھا۔ اس کی دو ہی باتیں مجھ کو یاد رہیں، اس کی دو ہی باتیں مجھ کو یاد رہیں، باتیں کرتی
ایک نظر اور خاموشی. کیا اچھا ہے، کیا اچھا، واہ. قاتل کو کیا علم کی باتیں کرتے ہیں، قاتل کو کیا علم کی باتیں کرتے ہیں، نوکے سینہ پہ رکھا سر اور خاموشی. کیا اچھا ہے، کیا آنکھوں کے اعتبار سے بات کی آپ نے. آنکھوں کی دہلیز پہ آنسو کا قطرہ، آنکھوں کی دہلیز پہ آنسو کا قطرہ، یادوں کا بے انت سفر اور خاموشی. واہ واہ. پورے چاند کی رات میں باتیں کرتے ہیں، پورے چاند کی رات میں باتیں کرتے ہیں، دریا، جنگل، ریت، شجر اور خاموشی. کیا خوب ہے، کیا خوب ہے. تو آپ نے کہا کہ ادیب بات نہیں کرتے، ان کو موقع نہیں مل رہا. اس سے زیادہ کیا موقع ملے کہ اس قدر خوبصورت اظہار ہو رہا ہے آج کل. بہت اچھا، بہت اچھا. میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، یہ تو شاعری اور افسانے کے حوالے سے تو چیزیں ہیں ہی، آپ ایک بہت اچھی مزاح نگار بھی ہیں. جی. تو مزاح لکھنے کا خیال آپ کو کیسے آیا، اور مزاح میں آپ کے موضوعات کیا ہیں؟ جی، مزاح جو ہے وہ آپ کے اندر ہوتا ہے. مزاح آپ مزاح کا خیال تو مجھے ضمیر جعفری صاحب کی شاعری سن کے، اور انور مسعود صاحب ہیں، بہت سارے بڑے بڑے شعراء مزاح لکھ رہے ہیں، سرفراز شاہد صاحب ہیں، انعام صاحب ہیں، انعام الحق صاحب ہیں. تو ان کو جب سنتی تھی تو پھر میرے اندر بھی یہ شوق جاگا کہ میں لکھوں. تو پھر مجھے انعام صاحب نے بھی کہا کہ آپ لکھیں. ایک دو میں نے اشعار سنائے ان کو، تو انعام صاحب کہنے لگے کہ نازی آپ لکھا کریں، مزاح لکھیں. تو پھر میں نے مزاح لکھنا شروع کیا. مزاح میں آپ کو یہ بڑا فائدہ رہتا ہے کہ شوگر کوڈ وہ ٹیبلٹ کی طرح، کہ آپ جو سچ بولنا چاہتے ہیں نا وہ مزاح کے انداز میں آپ بول سکتے ہیں، ورنہ تو بڑا مشکل ہے، پھر تو لوگ آپ سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے. تو ہم نے وہ مزاح میں کوشش کی اس کو لکھنے کی. تو میری پھر یہ بک آئی جس کا نام میں نے رکھا کوارا نہیں ملا. جی. تو انڈیا میں 3 دفعہ بلایا گیا، اعزاز بھی ملے مجھے، لوگوں نے وہاں مزاح کو پسند بھی کیا، اور وہاں مجھے کہا گیا کہ آپ برِ صغیر کی مزاح کی پہلی خاتون ہیں، کیونکہ مزاح کی پہلی بک میری آئی. تو ہم ضرور آپ سے آپ کے مزاحیہ کلام بھی سننا چاہیں گے. اچھا جی، ایک میں آپ کو شعر سنا دیتی ہوں کہ پیار میں دل لگا کے کنگلے سے، پیار میں دل لگا کے کنگلے سے بھوکا مرنے کا فائدہ کیا ہے، بینک بیلنس نہ ہو جو عاشق کا، بینک بیلنس نہ ہو جو عاشق کا، عشق کرنے کا فائدہ کیا ہے. اچھا. اور ایک ہے کہ مجھ پر بھی وہ دل و جان سے مرتا ہے، مجھ پر بھی وہ دل و جان سے مرتا ہے، پر بیوی بچوں سے بھی وہ ڈرتا ہے. اور ساری عمر گزاری اس نے پریوں میں، ساری عمر گزاری اس نے پریوں میں، بڈھا ہو کے اب اللہ اللہ کرتا ہے. ابھی دیکھیے، مزاح میں بھی وہی موضوعات ہیں جو ہمارے معاشرے کے موضوعات ہیں، لیکن آپ نے ذرا ان کو ہلکے پھلکے انداز میں کہہ دیا ہے. بات آپ کی پڑھنے والے تک، سننے والے تک پہنچ جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ بہت بڑا فن ہے کہ ایک سنجیدہ بات کو مزاحیہ رنگ دینا. یقیناً یہ بہت ایک مشکل کام بھی ہے، اور آپ اس میں آپ نے کام کیا ہے اور اس میں آپ کو یقیناً پذیرائی ملی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ. جی رخسانہ صاحبہ، آپ ایک NGO پناہ کی محرک رکن بھی ہیں، تو کچھ بتائیے کہ آپ کی NGO کیا کر رہی ہے؟ سوشل ورک ایسا کون سا کام ہے جس سے ہمارے ملک کو قوم کا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے. جی، پناہ جو ہے یہ آرمی کے تمام ڈاکٹرز ہیں، اور آرمی کی ایک NGO ہے آرمی والوں کی. اس میں وہ ہارٹ کے بارے میں اویئرنیس دیتے ہیں، اور ہر جگہ جا کے CPR سکھا رہے ہیں کہ جب آپ کو خدا نخواستہ دل کا اٹیک ہوتا ہے تو آپ گھر میں ہی کیسے آپ اس کو فوری طبی امداد دیتے ہیں، اور CPR وہ سکھایا جاتا ہے کہ اس سے بچت ہو جائے اور مریض کو ہاسپٹل تک پہنچایا جائے. تو یہ پناہ نے تمام ملک میں اس کی اویئرنیس دی ہے. ہر ادارے کو جا کے CPR سکھایا ہے، منسٹری میں سکھایا ہے، ہاسپٹل، پولیس لائن میں، یعنی کہ ہر ادارے میں، ایجوکیشن کے اداروں میں، ہر جگہ، ایئر فورس کے ہر جگہ، کوئی پاکستان کا ادارہ چھوڑا نہیں ہے اس نے. اور اس میں پھر ہم واکس کرواتے ہیں، اس میں بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم اسموکنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں لوگوں کو. وہ تمام بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں ہمارے جو وہاں پہ جا کے لیکچرز دیتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور پھر وہ باقاعدہ وہاں تصویریں دکھاتے ہیں، پکس دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کیا کیا بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اسموکنگ کرنے سے. آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، گردوں کی بیماری ہو سکتی ہے، اور بہت سارے ذہنی مریض بن گئے لوگ اسموکنگ کرنے سے. تو وہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس کو ختم کیا جائے. اس کے لیے بہت سیمینار بھی کروائے ملک میں اور بیرون ملک میں بھی.
تو پناہ یہ بھی کر رہی ہے اور دل کے بارے میں بھی بہت زیادہ بتا رہی ہے, اور فری میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں, ہر شہر میں لگائے جاتے ہیں, اور ادویات دی جاتی ہیں فری, ان کو میڈیسن دی جاتی ہیں, اور ان کے علاوہ جو ایسے مریض آ جاتے ہیں جو خود سے علاج نہیں کروا سکتے تو ان کے لیے ہارٹ کا ایک آپریشن فری بھی کیا جاتا ہے. تو وہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے, کافی کر چکے ہیں یہ ہارٹ کے بارے میں. تو پناہ اس سلسلے میں بہت کام کر رہی ہے, اور جس میں یہ بھی پناہ کرتی ہے کہ جب کوئی ادارے میں مسائل آتے ہیں, جیسے سیلاب آیا تو اس میں بھی جا کے پناہ کی ٹیم نے کام کیا, ڈاکٹرز نے, جس میں ہمارے صدر مسعود الرحمان کیانی صاحب ہیں, ڈاکٹر عبدالقیوم آوان ہیں. تو یہ بہت سارے کیمپ جب لگائے جاتے ہیں تو اس میں جا کے ہماری تمام ٹیم جاتی ہے اور وہاں جا کے کام کرتی ہے, جہاں کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے دیہاتوں میں, ایسے شہروں میں جہاں کوئی جا نہیں سکتا. تو اس لیے پناہ جو ہے وہ اب تو ہر کسی کو اتنا باشعور کر دیا گیا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہارٹ کا اگر پین ہو رہا ہے تو وہ اس میں کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کون سی میڈیسن لینی ہے آپ نے, اور یہ سب کچھ پناہ کر رہی ہے. اور اس میں پھر ہمارے کیمپس بھی لگتی ہیں, واکس بھی ہوتی ہیں, سیمینارز بھی ہوتے ہیں, اور بہت کام ہو رہا ہے. اور ابھی تو ہمیں حکومتی سطح پہ بھی پناہ کو بہت اجاگر کیا گیا ہے, اور حسن کارکردگی کا ایوارڈ بھی ملا ہے پناہ کو. تو آپ کی جو این جی او ہے یہ صرف ملکی سطح پر کام کر رہی ہے, بین الاقوامی سطح پر کام کر رہی ہے, یا کچھ مخصوص علاقے ہیں جہاں وہ زیادہ آپریٹ کر رہی ہے؟ ابھی تو فی الحال ہم ملکی سطح پر ہی کام کر رہے ہیں, لیکن اب یہ اتنی پھیل گئی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی چلی گئی ہے. تو پہلے تو ملکی سطح سے ہی ہم نے جو شروعات لی تھی وہ اس طرح تھی, تو ابھی تو بہت آگے بڑھ گئی ہے. اب تو بہت زیادہ اس کی اویئرنیس بیرون ملک میں, کیونکہ آپ کی کانفرنس جو ہماری ہو رہی ہیں وہ دبئی میں ہوتی ہیں, نیو یارک میں ہوتی ہیں, اور ہر جگہ ہو رہی ہیں. تو اس میں بھی وہاں اویئرنیس دی جاتی ہے, لیکن زیادہ پاکستان میں ضرورت ہے ہمیں اس کی. انڈیا میں بہت ہو رہی ہے اور دوسرے ملکوں میں ہو رہی ہیں. تو جو لوگ نہیں سمجھتے کہ ہارٹ کے بارے میں یا اسموکنگ کے بارے میں, تو ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے. یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ الفاظ کے ذریعے کردار سازی میں مصروف رہنے والی رخسانہ نازی نے کیوں یہ سوچا کہ مجھے عملی طور پر بھی لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں, جب تک آپ عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے تو آپ کچھ نہیں کرتے. دیکھیں, پڑھنے لکھنے کی بات تو ایک الگ ہے نا, کوئی پڑھا لکھا ہوگا یا نہیں پڑھے گا یا پڑھے گا, لیکن آپ لوگوں کے درد کو دیکھتے ہیں. جب مریض اتنے پریشان ہوتے ہیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, ہاسپٹل میں ان کو بیڈ نہیں مل رہے ہوتے, ان کو میڈیسن نہیں مل رہی ہوتی, اور اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, میڈیسن اور مہنگی ہو گئی ہیں. تو اس میں پھر وہ جو ہم کر رہے ہیں سب لوگ مل کے, اور میں بھی, کہ میں نے اسی لیے کوشش کی کہ ہم ایسے لوگوں کو بچائیں کہ جو مجبور ہیں, غریب ہیں, اپنا علاج نہیں کروا سکتے, تو ان کو یہ دیا جائے, میڈیسن یہاں سے دی جائیں, سہولت دی جائے, ہر طرح کی ان کے لیے کام ہم کریں. اب دیکھیں, میں نے جب سی پی آر سیکھا تو ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ ہم ایک کالج میں مشاعرہ پڑھنے گئے, تو وہاں ایک شاعر کو ہارٹ اٹیک آ گیا. تو میرے ایک ساتھ کولیگ تھے, تو ہم نے مل کے نا وہاں سی پی آر کیا اس کا. تھوڑی دیر تک تو ہم سی پی آر کرتے رہے, تو بچت رہی اس کی. ہم نے کوشش بہت کی, لیکن ہم اسے وہاں تک نہیں پہنچا سکے, لیکن کئی لوگوں کو ہم نے بچایا ہے. ایک دم سے سی پی آر دے کے, جیسے روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں اگر ہم گزر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو ہم ان کو سی پی آر وہاں ہی شروع کر دیتے ہیں, تو جس سے وہ ہاسپٹل تک بحفاظت پہنچ جاتا ہے اور اس کی زندگی بچ جاتی ہے. جان کہتے ہیں آپ نے ایک جان بچائی تو آپ نے انسانیت کی جان بچائی. تو ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. بہت خوب. یعنی کہ صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی, بلکہ معاشرے کے لیے کچھ عملی طور پر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. کر رہے ہیں جی ہم لوگ. بہت خوب, بہت خوب. جی سامعین, آج ہمارے ساتھ موجود تھیں معروف شاعرہ رخسانہ نازی. اور اب پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. پروگرام کے اختتام میں ہم یہی کہیں گے کہ اظہار ضرور کریں, مگر احساس ذمہ داری کے ساتھ. میزبان اور پروڈیوسر کامران طارق کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.